أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ مدینہ کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ روایت ہے کہ مہری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے روایت ہے کہ فتنہ حرہ کے وقت، حرہ کا فتنہ مدینہ کے اندر یہ واقع ہوا تھا اور اس کے اندر کئی ایک لوگوں کا قتل ہوا تھا۔ صحابہ کرام اس وقت باحیات تھے، اسی وقت فتنہ برپا ہوا تھا۔ یہ ابو سعید کے غلام مہری ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور مدینہ منورہ چھوڑنے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا۔ کہا کہ مدینہ میں چیزوں کے بھاؤ زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کے بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس مہنگائی میں نہیں رہ سکتا اور مدینہ منورہ کی تکلیف اور شدت پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے یعنی ابو سعید نے کہا کہ افسوس ہے، اس وجہ سے میں تجھے مدینہ چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اسلام کی حالت میں مدینہ منورہ کی تکلیف اور شدت پر وفات تک صبر کیا تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی و گواہ رہوں گا۔ جس حالات میں یہ شخص آ کر کے مدینہ چھوڑنے کی اجازت مانگ رہا تھا وہ بہت سخت حالات تھے، جنگ کے حالات تھے جس میں فوج نے مدینہ پر قبضہ کیا ہوا تھا اور کوئی شخص صحیح طریقے سے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بغاوت کو کچلنے کے نام پر مدینہ کے اندر یہ سب ہو رہا تھا اور ان حالات میں مہنگائی بھی خوب بڑھ گئی تھی، اور یہ شخص جو مشورہ کر رہا تھا صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ میں مدینہ چھوڑ کر کے کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہوں جہاں پر امن و سکون ہو، تو ابو سعید خدری نے منع کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو مدینہ میں رہتے ہیں اور یہاں کی شدت اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے سفارشی اور گواہ بنیں گے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا اور میرا مرنا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرمانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول کی۔ حضرت عمر کو شہادت کی موت نصیب ہوئی کہ ان کو ایک کافر ابو لولو فیروز ایرانی نامی شخص نے قتل کیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اسی وقت چھری سے حملہ کیا گیا اور اس زخم کی وجہ سے ہی ان کی وفات ہوئی، اور وفات مدینہ ہی میں ہوئی اور آپ کا دفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہوا۔ اس طرح سے حضرت عمر کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں اور مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ مدینہ کے اندر رہنے اور وہاں پر جس انسان کو نصیب ہو اور پھر وہ وہاں کی شدت اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہاں کے تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہاں جو پریشانیاں اس کو آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس شخص کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق دے، آمین۔